ایک طرف اسلام کے میں کہتے ہیں کہ ہم بت پرستی کا विरोध کرتے ہیں، یہ ان کا وشے ہے، ان کا درشن ہے، ان کی فلسفی ہے۔ ہم تو مورتی پوجک ہیں، ہم مورتی پوجک ہیں، بھگوان کی اپاسنا کرتے ہیں، سکار برہم کا بھی اور نراکار برہم کی بھی اپاسنا سناتن دھرم کی اس کی اجازت دیتا ہمیں۔ اور اسلام کا نیائی کہتا ہے کہ ہم بت پرستی کا विरोध کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، اور دوسری طرف آئی لو محمد کہہ کر کے اویوستھا اور آگزنی توڑ پھوڑ کا سہارا لے رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے یہ شاردیہ نوراتری ہے، وجیا دشمی کا پرو ہے، اور شاردیہ نوراتری کو اگر اویوستھا پیدا کرو گے، چنڈ منڈ بن کر کے کاریہ کرو گے تو ماں بھگوتی کبھی برداشت نہیں کرنے والی ہے۔ ماں بھگوتی تو ایسے چنڈ اور منڈوں کو رودنے کا ہی کاریہ کرتی ہے، اسی لیے سبھی سناتن دھرماولمبی ماں بھگوتی درگا کی پوجا اسی لیے کرتی ہے جس سے شکتی ارجت کر سکے۔ آپ کا اپاسنا آپ کا وشے، انتःکرن کا وشے ہونا چاہیے، چوراہے پر پردرشن کرنے کا وشے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے ہم لوگوں نے کہا کہ دھرم استھلوں پر مائک بند ہونے چاہیے، اپنے پرمیسز میں آپ بجائیے، دوسروں کا جینا حرام بند کریے، اور یہ پرتیبندھ اتر پردیش میں یتھاوت رہے گا، یتھاوت رہے گا۔ بہنوں اور بھائیوں، اراجکتا سویکاریہ نہیں، قطعی سویکاریہ نہیں۔ ہم سمان سب کو دیں گے، سرکشا سب کو دیں گے، لیکن اگر کسی نے سرکشا کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا دساہس کیا، نردوش ناگرکوں پر حملہ کیا، بیٹی کی سرکشا اور ویاپاری کے پرتشٹھانوں میں آگزنی کرنے کا دساہس کیا، تو اس کو ہی نہیں، اس کی کئی پیڑھیوں کے سامنے ایسی کارروائی کریں گے کہ ان کے لیے ایک نذیر بن جائے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دونوں ریلیجس میں آپ نے اتنی سملرٹی بتائی، تو کبھی نہ کبھی یہ لوگ ایک چھت کے نیچے ہو سکتے ہیں، تو بائیفرگیشن ان میں کب سے ہوا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ اتنے سملیرٹیز ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں، تو یہ بائیفرکیشن کب ہوا؟ ایک چھت میں کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ یہ بائیفرکیشن کیا انگریز نے۔ میں نے تقریر کے آخر میں کہا تھا یہ انگریز اس کے ذمہ دار ہے، ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول۔ نہیں تو عام طور پہ میرے بہت سے ہندو دوست ہیں، ہندو بھائی میرے دوست ہیں، کبھی مجھ سے نفرت نہیں کرتے۔ کئی ہندو مجھے ٹی وی پہ دیکھتے، میں ہندوازم کے بارے میں تقریر کرتا ہوں، جب مجھے دیکھتے تو میری عزت کرتے۔ کسٹم میں جب میں باہر دیش سے آتا ہوں، او ڈاکٹر ذاکر نائک، جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ جیسے کہ میں کورٹ میں جا کے کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہوں، وہ جانتے ہیں میں مسلمان ہوں، میری ٹوپی، میری داڑھی، کوئی بھی مجھ سے یہ نہیں کہے گا کہ میں ہندو دھرم کا ماننے والا ہوں، لیکن میری عزت کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ میں حق کی بات کرتا ہوں۔ یہ انگریز لوگ نے چنگاری ڈالی اور ہمیں بٹوایا، لیکن وہ ذمہ دار ہے، دوسرے ذمہ داری ہماری بھی ہے۔ اگر کوئی ہم میں جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کے جال میں آ جاتے تو غلطی ہماری بھی ہے۔ انگریز تو چلے گئے لیکن اپنی غلط چیزیں چھوڑ گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پولیٹیشین سے، آپ دنگے فساد کیوں کرتے؟ لیکن میری یہ درخواست ہے کہ کم از کم آپ اپنی دھرم کی کتاب کو پڑھو۔ اختلاف ہے، میں یہ کہوں گا کہ ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں اختلاف نہیں ہے تو میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں۔ انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتے، سارے سرو دھرم ایک، وہ ہندو آ کے کہتا ہے کہ ہندو بھی صحیح، عیسائی بھی صحیح، اسلام بھی صحیح۔ عیسائی پریسٹ آ کے کہتا ہے سارے دھرم ایک ہے، ہندو بھی ایک ہے، کرسچینٹی بھی ایک ہے، اسلام بھی ایک ہے۔ کوئی مسلم کو پکڑتے بکرے کو اسٹیج پہ لے کے آتے، وہ مسلم بھی کہتا ہے سارے دھرم ایک ہے، ہندو بھی ایک، کرسچینٹی بھی ایک اور اسلام بھی ایک۔ میں کہوں گا وہ ہندو پنڈت سے کیا آپ اسلام قبول کریں گے؟ وہ کہیں گا نہیں۔ وہ کرسچن سے کہیں گا کیا آپ ہندو بنیں گے؟ وہ کہیں گا نہیں۔ میں کہوں گا مسلمان سے کرسچن بنیں گے؟ وہ کہیں گا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اختلاف تو ہے، کم از کم وہ چیز جو یکساں ہے سارے دھرموں میں، اس کے اوپر کم از کم ہم عمل کریں۔ میری ایک درخواست ہے، کم از کم آپ اتنا مان لو کہ دنیا میں کم از کم ایک کتاب خدا کی ہے اور 100% صحیح ہے۔ ہندو بولے گا مجھے اعتراض نہیں، وہ ہندو کہیں گا مجھ سے مجھے اعتراض نہیں، ویدا پوری صحیح کتاب ہے۔ وہ کرسچن کہیں گا مجھے اعتراض نہیں بائبل کو ماننے میں، بائبل
खुदा की किताब है 100% सही। मुस्लिम आके कहेगा कुरान सही है, किसी को एतराज नहीं, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा हूं। फिर मैं कहता हूं कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, बाइबल में, वेद में, कुरान में, कम से कम उसके ऊपर तो अमल करो। बाइबल में भी लिखा हुआ है, वेद में भी, कुरान में भी खुदा एक है, ना खुदा का लड़का है, ना खुदा का वालिद है, ना जना है, ना किसी को जनता है। बुत परस्ती हराम है, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। पैगंबर आने वाले, बाइबल में लिखा है, कुरान में, वेद में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले, वो भी लिखा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अमल करो, वो भी लिखा है। तो जो चीज इख्तिलाफ की उसको छोड़ दो, कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। तो मैं झूठ मूठ का ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे धर्म एक है। मैं तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो सबसे बड़ा झूठ कह रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि आपके किताब का मुताला करो, कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर अमल करो। जो डिफरेंसेस है, इख्तिलाफ है, उसको बाद में देखेंगे। तालव इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हमें यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम इबादत करें सिर्फ अल्लाह की और किसी की नहीं, सिर्फ खुदा की। तो मैं ये कह रहा हूं कि यकसानियत है, उसको हम जाने, उसके ऊपर अमल करें। और अगर आप वेद पढ़ेंगे, वेद में लिखा हुआ है एक आने वाला है पैगंबर, उसका नाम है नरशंसा, वो कौरमा है। एक कल के अवतार आने वाला है, वो आपको सीधे रास्ते पे लेके जाएंगे। कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पे नाजिल हुई कुरान। तो मैं कह रहा हूं कि वेद की कम से कम तहकीक करो, हिंदू धर्म की किताब की तहकीक करो, और फिर हम मिलजुल के एक छत में रह सकते और हमारे देश को आगे बढ़ा सकते। Hindu is a geographical definition. Then is it okay to call Muslim as a Hindu? Rather, I would like to ask whether a Muslim would like to be called as a Hindu. बहन ने अच्छा सवाल पूछा है कि हिंदू एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, तो क्या मैं पसंद करूंगा अपने आप को हिंदू बोलना? क्या मुसलमान अपने आप को हिंदू बोल सकते? जैसे मैंने कहा, हिंदू के दो डेफिनेशन है। ज्योग्राफिकल वाइज बेशक मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं भारत देश में रहता हूं। ज्योग्राफिकल हिंदू के मानी वो शख्स जो नदी सिंधु या नदी इंदस के पास रहता है, और मैं इस देश में रहता हूं, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं इंडियन हूं। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। अगर मैं इसका तर्जुमा करता हूं तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं, लेकिन रिलीजियसली अगर आप मुझसे पूछते हैं क्या मैं हिंदू हूं, क्या मैं हिंदू धर्म की किताबों में मानता हूं, सारी चीजों पे अमल करता हूं, तो मैं धार्मिक तौर से हिंदू नहीं हूं, क्योंकि मैं मुताला कर चुका हूं। इसमें कई चीजें सही भी, कई गलत भी है, कई टकराव है, तो इसको मैं कबूल नहीं कर सकता। तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं, धार्मिक तौर से मैं हिंदू नहीं हूं। ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं और साथ साथ मजहबी मैं मुस्लिम हूं, क्योंकि मैं सारी ख्वाहिशात, सारी रजा मेरी अल्लाह के हवाले कर चुका हूं, उसे कहते हैं मुस्लिम। सो आई एम अ मुस्लिम रिलीजियसली, geographically I am an Indian, which you can say geographically I'm a Hindu but not religiously. Hope that answers the question. I am Rubina Attar, and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society, though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes, so what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? बहन ने सवाल पूछा है कि जब एक मुस्लिम मर्द हिंदू औरत से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है, भले वो इस्लाम मज़हब को फॉलो ना कर सके तो भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब एक मुसलमान ख़वातीन एक हिंदू मर्द से शादी करती है तो एक्सेप्टेड नहीं है। ये गलत फहमियाँ हैं। सही में हमें देखना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, कोई भी मुशरिक औरत से शादी मत करो जब तक वो ईमान न लाए। एक मुसलमान औरत, ईमान वाली औरत, चाहे वो कितनी भी बदसूरत हो, चाहे वो झाड़ू वाली हो, वो एक मुशरिक से बेहतर है। अगर आपको
کوئی مشرک یا مومنہ سے شادی کرنا ہے تو قرآن میں لکھا ہے کہ مومنہ سے کیجئے, مسلم عورت سے کیجئے. اگر مشرک ہے تو جب تک وہ ایمان نہ لائے اس سے شادی کرنا حرام ہے, کیونکہ ایک مومن عورت بھلے وہ جھاڑو والی ہے, کتنی بھی بدصورت ہو, لیکن اگر ایک مشرکہ ہے, چاہے وہ سب سے خوبصورت عورت ہو دنیا میں, سب سے مالدار ہو, ایک مومن جس کے پاس ایمان ہے وہ اس مشرکہ سے بہتر ہے. اس کے آگے لکھا ہے کہ مومن عورت, ایک مسلم عورت کوئی مشرک مرد سے شادی نہیں کرنا چاہیے تب تک جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے. ایک مومن مرد بھلے وہ جھاڑو والا ہو, بدصورت ہو, لیکن ایک مشرک مرد سے بہتر ہے. اسلام میں نہ کوئی مسلم عورت یا مرد کوئی بھی مشرک سے, کوئی بھی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے. تو دونوں کیس میں irrespective whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry, the opposite partner should become a Muslim. اس کی وجہ یہ ہے, مثال کے طور پہ جب گاڑی چلتی ہے, اگر گاڑی کا ایک پہیہ سائیکل کا ہے اور ایک پہیہ ٹرک کا ہے تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی. اسی لیے ہم مسلمان مانتے ہیں کہ ہمارے آخرت کے لیے ہمیں اللہ پہ ایمان لانا چاہیے اور شرک نہیں کرنا چاہیے, اور جو ہدایت اس قرآن میں دی گئی ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اگر میرا لائف پارٹنر, اگر میری اردھانگنی بولتے بیٹر ہاف کو, بیٹر ہاف, اگر میرا بیٹر ہاف جہنم میں جائے گا تو کیسا شوہر ہوں میں؟ If I love my wife, I would like my wife to go to Jannah. ہم جب کہتے ہندی میں اردھانگنی, بیٹر ہاف ان انگلش, پتنی, بیوی, ہم یہ چاہیں گے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے. تو اسی لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے ہم شادی کرتے, چاہے وہ لڑکی یا لڑکا ہو, مرد یا عورت ہو, پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کے اصول اس دنیا میں جینے کے اس آخری کتاب قرآن مجید کے مطابق ہے, پھر ہی ہم اس سے شادی کر سکتے اور ہم آخرت میں سفلتا پا سکتے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. میرا سوال یہ ہے, مانا جاتا ہے کہ وید یہ سب سے پرانے ہیں, اور اکثر یہ کہا جاتا ہے قرآن کی جو کتاب ہے یہ پہلی اور آخری کتاب ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ وید بہت پرانی کتاب ہے, وید پہلی آئے, قرآن بعد میں آیا, تو وید اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ اور اب یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وید خدا کا کلام ہے؟ وید, جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں, کہ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ وید کب آیا وجود میں, لیکن اکثر ہندو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے. قرآن مجید 1400 سال پرانی ہے, تو ظاہر ہے کہ وید پہلے آیا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں, لِكُلِّ اجلٍ کتاب, ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی ہے, وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ کتاب ہے, وہ وحی ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب, وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب, آخری وحی ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. لیکن نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے قرآن میں, لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں بھیجی, صحف ابراہیم اور کئی کتابیں. تو آپ کا سوال ہے وید اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے آئے تھے, اور وہ سارا پیغام جو کتاب میں لکھا ہے اس کتاب میں وہ محدود تھا صرف ایک وقت کے لیے. مثال کے طور پہ انجیل نازل کیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر, صرف تھا بنی اسرائیل کے لیے, سارے انسانیت کے لیے نہیں تھا. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اللہ کی, وہ صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں, سارے انسانیت کے لیے ہے. پہلا نقطہ یہ جاننا چاہیے کہ وید کا ذکر
قرآن میں نہیں ہیں لفظ سے. یہ کہا گیا کہ ہر دور میں کتاب آئی, تو ظاہر ہے کہ ہندوستان میں بھی شاید کوئی کتاب آئی. کون سی کتاب ہے ہمیں نہیں پتا. وید کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں. لیکن اسی لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید خدا کا کلام ہے, 100% نہیں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ نام سے وید کا ذکر قرآن میں موجود نہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے, میں بھی وید خدا کا کلام ہے, ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, مجھے نہیں پتا. لیکن اگر وید اللہ کا کلام تھا, اگر مان لو بحث کے طور پہ, if we agree for sake of argument, کیا وید خدا کا کلام ہے, تو صرف وہ اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا, آج کے لیے نہیں. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کلام, آخری کتاب قرآن مجید میں. وید اگر مان لو خدا کا کلام تھا بھی تو صرف اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا. اور جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے, چاہے وہ بائبل ہو, چاہے وہ وید ہو. ہندو دھرم کے اسکالرز کہتے ہیں وید میں بہت ملاوٹ ہے, وید میں کئی چیزیں ہیں جو میں مان نہیں سکتا صحیح ہے, کتنے ان سائنٹیفک چیزیں ہیں, کانٹرڈکشنز ہے. تو میں ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے یہ نہیں مان سکتا ہوں, یہ غلطیاں خدا کے نام پہ نہیں لکھ سکتا ہوں. میں نے میرے تقریر میں صرف وید کی اچھی باتیں بیان کی, جو باتیں قرآن سے ملتی ہے. قرآن کے اور ایک نام ہے فرقان. فرقان مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی کتاب. تو جو چیز قرآن سے ملتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ یہ پورشن, یہ بھاگ وید کا خدا کی طرف سے ہے. لیکن پوری کتاب, جتنے بھی کتابیں قرآن کے پہلے آئے, دور کے وجہ سے, سال گزرنے کے وجہ سے ان میں ملاوٹ آ چکی ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں, سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں, ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. اسی لیے وید اگر خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی, ان لوگ کے لیے تھی. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کتاب قرآن مجید, چاہے آپ سعودی میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا ہندوستان میں یا پاکستان میں, آپ کو ماننا چاہیے آخری کتاب اللہ کی, خدا کی قرآن. اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کیا ہم مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کرشن خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے. قرآن میں آتا ہے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے. نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں, صرف 25. لیکن ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجے ہیں, نام سے صرف 25 کا ذکر ہے. تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے, ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام, رام علیہ السلام میں نہیں کہہ سکتا, وہ پیغمبر ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے. لیکن اگر وہ پیغمبر تھے تو صرف اس وقت کے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے. جتنے بھی پیغمبر, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے, صرف ان لوگوں کے لیے تھے. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری دنیا کو, ساری انسانیت کو. According to Islam, it is said that God has created human beings who would worship Him. But what is the reason behind creating human beings, even though He had so many worshippers in the form of angels? ہمارے ہندو بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. اس نے کہا کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے تاکہ وہ خدا کی عبادت کر سکے. ایسا ہی کہا گیا ہے قرآن میں بھی, سورہ دھریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے. تو سوال ہے ہندو بھائی کا, بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی چیز ہے, فرشتے ہیں, تو انسان اللہ کی عبادت کیوں کرے؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت اہم سوال ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر,
اللہ بڑا ہے, اللہ مہان ہے. ہم اللہ مہان بولنے سے اللہ مہان نہیں ہو جاتا ہے. ہم بولے یا نہ بولے اللہ مہان ہے, اللہ اکبر ہے. ہم چاہے بولے یا نہ بولے اللہ کو فرق نہیں پڑتا. اگر ہم نہیں کہیں گے اللہ اکبر تو کیا اللہ نیچے ہو جائیں گا, اللہ کم ہو جائیں گا؟ نہیں. کیوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ مہان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15 میں لکھا ہے کہ اللہ doesn't require the creation but we require him. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کو اللہ کی ضرورت ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے. مثال کے طور پہ جب بھی ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں ہم اس کی بات مانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ جو دنیا میں سب سے بہتر ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے یا موجود ہے, اور ایک کویک ہے, ایک اجنبی انسان, اگر وہ اجنبی انسان آپ سے کچھ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ چیز کرو, اور ایک مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ جو آپ بھی جانتے ہیں اگر وہ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ کرو, آپ کس کی بات مانیں گے؟ آپ مانیں گے ہارٹ اسپیشلسٹ کی بات. کس کی بات؟ ہارٹ اسپیشلسٹ. کیوں؟ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. اسی طریقے سے ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم مسلمان, ہم اللہ کی تعریف کرتے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, سب تعریف کرتے ہیں اللہ کی. جب ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ حاکم ہیں, وہ رحمت والا ہے, وہ سب سے بڑا ہے, سب سے زیادہ جاننے والا ہے, تو اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ہم جب ان کی تعریف کرتے اس اللہ کی, تو اللہ جو اپنی کتاب قرآن مجید میں ہدایت دے رہا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ہم جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ہدایت کے اوپر بھی عمل کریں گے. تو ہم تعریف کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے, ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے. اللہ کو فرق نہیں پڑتا, اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. تو ہم جب تعریف کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے قرآن میں اللہ کہتے ہیں شراب مت پیو, تو ہم شراب پینا چھوڑ دیتے. فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا فائدہ ہوتا ہے ہمارا. ہم بیماری سے بچتے, سیروسس آف لیور سے بچتے, کینسر آف اسوفیگس سے بچتے, کینسر آف لیور سے بچتے. میں سینکڑوں بیماری کے نام لے سکتا ہوں ڈاکٹر ہونے کے لائق, اگر آپ شراب نہیں پیتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جوا مت کھیلو, فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا, اللہ کا تھوڑی. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے تاکہ ہم آخرت میں سفلتا پائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان لے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور ہم اس امتحان میں سفلتا پا سکے. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہمارے فائدے کے لیے, اللہ کو کوئی فرق نہیں ہوتا. پہلا سوال بھائی تشار ڈکشٹ کا ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو اپنے بھاشن میں ایمان کے پلرز کے بارے میں بتایا, کیا اسی طرح اسلام کے پلرز کے بارے میں کچھ ہے جو ہندو دھرم سے سامانتائیں رکھتی ہیں؟ بھائی تشار کا سوال تھا کہ میں نے تقریر میں اسلام میں جو ایمان کے ارکان ہیں اور ہندو دھرم میں ان دونوں کے بیچ یکسانیت ہے اس کا ذکر کیا. کیا ہندو دھرم اور اسلام کے ارکان میں یکسانیت ہے کوئی؟ جیسے میں نے تقریر میں فرمایا تھا کہ ساری یکسانیت کا ذکر کرنے کا وقت نہیں تھا, لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں اسلام میں جو پلرز ہے, اسلام میں جو ارکان ہیں, اور ہندو دھرم میں یکسانیت کافی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں اسلام 5 ارکان پہ مبنی ہے. اسلام کے 5 ارکان ہے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, توحید کے بارے میں. نمبر 2 صلاح. نمبر 3 زکوٰۃ. نمبر 4 صوم, اور نمبر 5 حج. پہلے رکن کا ذکر تو تقریر میں کر چکا ہوں میں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ خدا ایک ہے, ہمیں بت پرستی نہیں کرنا چاہیے اور صرف خدا کی عبادت کرنا چاہیے, اور آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا رکن اسلام کا ہے اقیم الصلاح,
टू एस्टैब्लिश सलाह। सलाह की तफसील करने का वक्त नहीं है, लेकिन सलाह का अहम जो भाग है वो है सजदा, और सजदा का जिक्र कुरान मजीद में 92 टाइम्स आता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 43 में, या मरियम मुक़नुति रब्बी की वस्जुदी वरक़ई मर्रा याकीन, ऐ मेरी आप सिजदा करो और रुकू करो उन लोगों के साथ जो रुकू करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हज में सूरा नंबर 22 आयत नंबर 77 में, या अल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो रुकू करो और सजदा करो और अल्लाह की इबादत करो ताकि आप सफलता पाए। सजदा का कई जगह जिक्र है। जब हम हिंदू धर्म की किताब पढ़ते हैं, हिंदू धर्म की किताब में जिक्र आता है साष्टांग का। साष्टांग, साष्टांग के मानी क्या है? सा, आश और अंग। स के साथ आष्ट आया है, आष्ट की मानी है 8 और अंग की मानी है जिस्म का हिस्सा। तो साष्टांग के मानी है 8 जिस्म के हिस्से। उसका मतलब है जब अल्लाह की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, तो 8 जिस्म के हिस्से लगना चाहिए। अफसोस की बात है जब हम हिंदू को देखते साष्टांग करते हुए, वो पूरा जमीन पे लेट जाता है, सारा बदन जमीन पे लगता है, लेकिन सही लफ्ज की मानी है 8 हिस्से बदन के लगना चाहिए। जब हम सजदा करते हैं तो हमारे 8 बदन के हिस्से लगते हैं जमीन को। माथा, नाक, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर, 8 हिस्से। हम जब सिजदा करते हैं उसी तरीके से इबादत का तरीका दिया गया है हिंदू धर्म की किताबों में। तीसरा रुकन ज़कात, कि हर मुसलमान जो 85 ग्राम 85 ग्राम्स सोना से ज़्यादा उसके पास बचत है, उसे हर कमरी साल 2.5% खैरात में देना चाहिए। और ज़कात की मानी है टू ग्रो, टू प्योरीफाई, बढ़ावा, पाक करना। अगर हर अमीर इंसान दुनिया में ज़कात दे तो गरीबी हट जाएंगी, कोई भी इंसान भूख के मारे नहीं मरेगा। और कुरान में आता है सूरह अल हशर में सूरा नंबर 59 आयत नंबर 7 में कि ज़कात इसलिए है ताकि वेल्थ, जायदाद, माल सिर्फ अमीरों के बीच न घूमे। The wealth does not circulate only amongst the rich. और जब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 117 मंत्रा नंबर 5 में लिखा है कि आप दान दो, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है जो आज एक इंसान के पास है, कल दूसरे इंसान के पास है। जिस तरीके से गाड़ी का पहिया घूमता है उस तरीके से माल घूमता है। खैरात के बारे में भगवत गीता में भी जिक्र है, पाठ नंबर 16 श्लोक नंबर 3 में, और भगवत गीता पाठ नंबर 17 श्लोक नंबर 20 में है कि खैरात करो। चौथा अरकान सोम, हर बालिग मुसलमान को जिसकी सेहत अच्छी है उसे रोजा रखना चाहिए, खाना और पीना से परहेज करना चाहिए फजर से लेके मगरिब तक और पूरे रमजान के महीने तक। और कुरान में जिक्र आता है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 183 में 183 में, fasting has been prescribed to you as it was prescribed to those who came before you so that you may learn self restraint. रोजा आप पर फर्ज करार दिया है जिस तरीके से पहले लोगों पर फर्ज करार दिया गया था, ताकि आप लोग परहेजगार बनो। रोजा इसीलिए करार दिया गया है फर्ज ताकि लोग परहेजगार बने। आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं
کہ if you can control your hunger, you can control almost all your desire. اگر آپ بھوک پہ قابو پا سکتے ہیں تو آپ اپنے سارے خواہشوں پر قابو پا سکتے ہیں. روزے رکھنے کے کئی فائدے ہیں. اگر آپ صحیح طریقے سے روزہ رکھیں جس طریقے سے اسلام میں ذکر آتا ہے پورے مہینے تک, ایک قمری مہینے تک, تو سائنس آج کہتی ہے آپ کا انٹسٹینل ایبزارپشن بڑھتا ہے, آپ کا کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے, اور روزے میں, رمضان کے مہینے میں, کئی غلط عادتیں آپ کے دور ہو جاتی ہے. اگر آپ سگریٹ پینا چھوڑ سکتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک, پھر انشاءاللہ پیدائش سے موت تک کے اب سگریٹ پینے کی ضرورت نہیں آپ کو. اگر آپ شراب سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک, تو شراب کو آپ کو چھونے کی ضرورت ہی نہیں پیدائش سے موت تک کے. روزے کا ذکر ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی ہے, لیکن ہندو دھرم میں کئی قسم کے روزے ہیں. ایک قسم جس کا ذکر آتا ہے منو اسمرتی میں, پاٹ نمبر 6, شلوکا نمبر 24 میں لکھا ہے آپ روزہ رکھو 1 مہینے تک. باقی کئی قسم کے روزے موجود ہیں ہندو دھرم کی کتابوں میں. جب آپ پڑھتے منو اسمرتی, اس میں ذکر آتا ہے روزے کا پاٹ نمبر 4 اور شلوک نمبر 222 میں, اور پاٹ نمبر 11 شلوک نمبر 204 میں بھی. 5واں رکن اسلام کا 5واں رکن ہے حج. ہر بالغ مسلمان کو جو حیثیت رکھتا ہے مالی اور صحتی, اسے کم از کم زندگی میں ایک بار حج کرنا چاہیے, جس کے معنی اسے مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں. اور حج ایک سب سے اچھا ایگزامپل ہے عالمی بھائی چارے کا, بیسٹ ایگزامپل آف انٹرنیشنل بردرہڈ, یونیورسل بردرہڈ. تقریباً 25 لاکھ لوگ آتے ہیں مختلف ممالک سے, امریکہ سے, انگلینڈ سے, انڈیا سے, پاکستان سے, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے, اور مرد پہنے ہوتے 2 سفید کپڑے بنا سلائے ہوئے. آپ یہ نہیں پہچان سکتے آپ کے پاس جو کھڑا ہے وہ راجا ہے یا فقیر ہے. سب سے بہترین ایگزامپل ہے یونیورسل بردرہڈ کا, عالمی بھائی چارے کا. اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک جوڑے سے, مرد اور عورت کے, اور ہم نے آپ کو قبیلے اور برادری میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو, نہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرے. اور آپ میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا نہیں ہوتا ہے جات پات کی بنیاد پہ, مال کی بنیاد پہ, عمر کی بنیاد پر, جنس کی بنیاد پر, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو, راجا یا فقیر, سفید یا کالا, پیلا یا گھیواں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا ہو سکتا ہے صرف تقوی کی بنیاد پہ, صرف نیکی کی بنیاد پہ. اور ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی کئی طرح کے تیرتھ ہے, پلگرمیج ہے, تیرتھ یاترا ہے. ایک ذکر ہے رگ وید میں, کتاب نمبر 3 پاٹ نمبر 29 میں, منترا نمبر 4 میں, جس میں لکھا ہے کہ الیس پد پہ جاؤ جو نبھا پرتھوی میں ہے. الیس پد کے معنی سنسکرت میں ہے الے مطلب خدا, سپد مطلب جگہ, خدا کی جگہ. اور جب ڈکشنری میں دیکھیں گے لکھا ہے الیس پد مطلب ایک تیرتھ یاترا کی جگہ, خدا کی جگہ. اور لکھا ہے یہ جگہ, یہ الیس پد ہے نبھا پرتھوی میں. نبھا پرتھوی کی معنی سینٹر آف دی ارتھ, زمین کے بیچ, اس پرتھوی کے بیچ. اور ہم جانتے ہیں مکہ
पृथ्वी के बीच में, मक्का इज इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। और ये इलेस पद जो खुदा की जगह का जिक्र है, हमें पता लगता है ये मक्का के बारे में कह रहे हैं। और जब आगे पढ़ते हैं ऋग्वेद किताब नंबर 3 में पाठ नंबर 29 मंत्रा नंबर 11 में हमें यकीन होता है कि ये मक्का है। क्यों? इसमें जिक्र आता है नरशंसा का, जो मैं तकरीर में कहा नरशंसा, वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है, तारीफ के लायक है, जिसके मानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब इलेस पद आया, नबा पृथ्वी आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो कोई शक नहीं बाकी रहता है कि ये जगह जिसका जिक्र है वेद में वो है मक्का के बारे में। ये मुख्तसरन सा था इस्लाम के अरकान और हिंदू धर्म के बीच में यकसानियत। हमारे हिंदू धर्म के पंडित आचार्य ये जानते हैं कि वेद और हिंदू धार्मिक किताबों में मूर्ति पूजा मना है, लेकिन हम शुरू में इतने मजबूत नहीं रहते, इसलिए हमारे जहन को कंसंट्रेट करने के लिए मूर्ति की ज़रूरत पड़ती है। जब जहन मैच्योर हो जाए तब मूर्ति की ज़रूरत नहीं। भाई ने सवाल पूछा था कि हम जानते हैं हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है कि मूर्ति पूजा हराम है, मना है, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए पहले पहले हम मूर्ति का सहारा लेते हैं, बाद में जब हम मैच्योर हो जाते तो ज़रूरत नहीं। अगर मान लो जो आप कह रहे सही है कि पहले पहले इनिशियल स्टेज में आपको ज़रूरत है मूर्ति की इबादत करने के लिए, बाद में जब मैच्योर हो जाएंगे तो ज़रूरत नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमान ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं, हमको मूर्ति की ज़रूरत नहीं इबादत करने के लिए। और एक वक्त, एक समय एक पंडित मुझसे बहस कर रहे थे और कह रहे थे यही चीज़ कि मैं जानता हूँ कि मूर्ति पूजा हराम है, गलत है, लेकिन कंसंट्रेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती। मिसाल दी उनने कि जब एक छोटा बच्चा पूछता है ये थंडर क्यों है, बादल क्यों गड़गड़ाते हैं, ये जब थंडर सुनते ना, या आसमान से आवाज़ जो आती है गड़गड़ाहट की, क्या है ये? तो पंडित कहने लगा हम कहते हैं बच्चे से, क्योंकि वो नहीं समझ पाता है, कि आई माँ चक्की पीसती है। आसमान में आई माँ, नानी चक्की पीस रही है, क्योंकि बच्चा है, क्या समझेगा? तो मैंने उससे कहा कि आप तो ये जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं ये जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर मेरे बेटे से कहूँगा कि ये ठंडर जो है ठंडर है इसीलिए क्योंकि आई माँ चक्की पीसती है, और जब वो स्कूल में जाएगा और चंद साल बाद ये सीखेगा कि थंडरिंग इज ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ द रैपिडली हीटेड एयर, उसके वजह से ये थंडर है, तो वो सोचने लगेगा कि टीचर गलत बोल रही है। जब उसे पता लगेगा टीचर सही बोल रही है, फिर बोलेगा मेरा पिता झूठ बोल रहे थे। इस्लाम में झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं, हक पूछने के लिए झूठ की जरूरत नहीं। हमें साफ साफ कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए अच्छे अंदाज में क्यों ठंडर होता है। जब गलत जवाब देंगे तो कल पकड़े जाएंगे और फिर सही नहीं होगा। हमें अच्छे अंदाज में समझाना चाहिए हमारे बेटे को। अगर हमें नहीं पता क्यों है तो बोलिए हमें नहीं पता, लेकिन आज के बच्चे पूछेंगे अब्बा आपको क्यों नहीं पता, वो हमें मजबूर करते हैं तहकीक करने पे। तो इस्लाम में सफ़ेद झूठ भी जायज़ नहीं है। और पंडित कहने लगा कि इनिशियल स्टेज में जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है तो उस टाइम हम उन्हें इबादत के लिए आइडल का सहारा लेने के लिए कहते हैं, मूर्ति का सहारा। जब वो ग्रेजुएट बनता है उस टाइम उसे ज़रूरत नहीं पड़ती मूर्ति की। तो मैं उस पंडित से कहा जब भी हम मैथमेटिक्स सिखाते हैं बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में, बेसिक्स जो फंडामेंटल सिखाते फर्स्ट सेकंड थर्ड में वो मजबूत होना चाहिए। जब फंडामेंटल्स ही गलत है तो इमारत तो बिल्कुल गलत होंगी। फंडामेंटल्स कभी गलत नहीं हो सकते। मैथ जब सिखा रहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम तो बाद में सिखाइए, अलजेब्रा, लेकिन बेसिक तो सही सिखाइए। फर्स्ट और सेकंड में क्या 2 + 2 = 4। अगर मेरा बच्चा कहेगा 2 + 2 = 5, मैं कहूँगा नो प्रॉब्लम। आप जब 10th स्टैंडर्ड में आएंगे उस टाइम में कहूँगा 2 + 2 ≠ 5 = 4। ये गलत है। हमें बुनियादी बात सही तरीके से पढ़ाना चाहिए। और वेद में बुनियादी बात है कि ईश्वर खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी आइडल नहीं है, कोई भी इमेज नहीं है। तो ये हम
किस तरीके से कह सकते कि पहले चलेगा बाद में मैं सही करूं, जो चीज़ गलत है, ये हमारा फर्ज है क्या उनको बताए कि आइडल वर्शिप गलत है, बुत परस्ती गलत है, और सही चीज़ है कि सिर्फ हम एक खुदा की इबादत करें जिसका कोई भी प्रतिमा नहीं है। वो पूछते हैं पानी को हम अलग अलग ज़बानों में पुकारते हैं, जैसे अंग्रेज़ी में वाटर, हिंदी में पानी, तमिल में तन्नी वगैरह, तो पानी अलग अलग तो नहीं हो जाता, तो फिर गॉड को जीसस बोलो, अल्लाह बोलो या राम बोलो, तो वो अलग अलग कैसे हो जाएगा? वो तो एक ही होगा। सवाल है भाई साहब का कि पानी को मुख्तलिफ नामों से पुकार सकते हैं, पानी कहो हिंदी में, या वाटर कहो इंग्लिश में, या तन्नी तमिल में, वो सेम है, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। इसी तरीके से भगवान को आप खुदा को गॉड कहो या जीसस कहो या अल्लाह कहो या राम कहो, एक ही है। इस सवाल पे जब गौर किया जाए तो मैं मानता हूँ कि मुख्तलिफ ज़बानों में अलग अलग दिगर नाम होते हैं एक वही चीज़ के लिए, एक चीज़ के लिए मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम होते हैं। मिसाल के तौर पे पानी कहते हिंदी में, इंग्लिश में हम कहेंगे वाटर, और गुजराती में कहेंगे जल, तमिल में कहेंगे तनी, अरबिक में कहेंगे मोय। लेकिन शर्त ये कि पानी को ही कह सकते हैं वाटर या तन्नी या मोय। जो पानी नहीं उसको अगर कहेंगे वाटर या जल या तनी तो गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि मेरे डॉक्टर ने कहा कि रोज़ सुबह में 1 गिलास पानी पियो, लेकिन जब मैं पानी पीता हूँ, कोशिश करता हूँ, तो उल्टी आती है। तो मैंने पूछा क्यों आती है, तो उसने कहा नहीं, वो पानी में बदबू आती है, उस पानी का रंग पीला है। फिर समझ में आता है, हाँ ये पानी ने कुछ और चीज पी रहा है, पानी कह रहा है लेकिन पी रहा है कुछ और, पी रहा है कुछ और, कह रहा है पानी। मैं लफ्ज में कहना चाहता हूं, वो पानी जिसको कह रहा है वो पानी ही नहीं, वो पेशाब है। तो पानी को तनी को वाटर को चलेगा, लेकिन गलत चीज को अगर आप पानी कहेंगे तो वो सही नहीं। लोग कहेंगे ये कैसी मिसाल है, कौन आदमी पेशाब को पानी कह सकता है? मैं जानता हूं कि आम कोई भी इंटेलिजेंट आदमी, जो भी आदमी को बुद्धि है, वो कभी भी गलत फहमी में पेशाब को पानी नहीं कहेगा। उसी तरीके से वेद में, कुरान में साफ तरीके से लिखा है कि ईश्वर की मूर्ति नहीं है, ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, बुत परस्ती मत करो। फिर भी हम जानते हैं कि सैकड़ों, हजारों, करोड़ों लोग मूर्ति पूजा करते, इंटेलिजेंट है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, फिर भी करते। अगर हमें कोई चीज मुख्तलिफ नाम से बुलाई जा सकती, मिसाल के तौर पे सोना, हिंदी में हम कहते हैं सोना, अंग्रेजी में कहते हैं गोल्ड, अरबी में कहते हैं ज़हब। लेकिन जब आप सोना खरीदने जाते हैं, वो आदमी सोना कहता है तो आप थोड़ी ले लेते, आप पहले परखते हैं कि वो सोना है कि नहीं। अगर कोई आदमी बोला कि ये सोना है तो क्या पैसे देके ले लेते? आप परखते हैं विद अ टचस्टोन, और वो जौहरी आपको साबित करता है कि ये सोना है, और वो घिसता है और फिर कहता है कि ये सोना हो सकता है कि 24 कैरेट गोल्ड है, या 22 कैरेट गोल्ड है, या 20 कैरेट है, या 18 कैरेट है, या हो सकता है कि वो सोना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसीलिए जिस चीज को आप खुदा कहते हैं, कोई भी नाम से बुलाओ, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अयमा तदु फलल अस्माउल हुस्ना। आप पुकारो अल्लाह से, रहमान से, कोई भी नाम से पुकारो, लेकिन अल्लाह के सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत नाम है। लेकिन आप पहला ये जांच लो कि वो खुदा असल खुदा है कि नहीं। और जांचने का तलिस्मा जिस तरीके से मैंने तकरीर में कहा था है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है न किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये है 4 आयतों का डेफिनेशन परखने के लिए कि जिस को आप खुदा कह रहे हैं वो सही में असल में खुदा है कि नहीं।
جو بھی شخص کو آپ خدا مانتے ہیں اسے ٹیسٹ کیجئے, اس کا امتحان لیجئے سورہ اخلاص کی بنیاد پر. اگر جس کی آپ پوجا کرتے ہیں وہ سورہ اخلاص کے بتائے ہوئے 4 آیتوں کے بنیاد پہ سفلتا پاتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے, ورنہ غلط ہے. پرکاش کلکرنی کا ہے. وہ پوچھتے ہیں پانی کو ہم الگ الگ زبانوں میں پکارتے ہیں, جیسے انگریزی میں واٹر, ہندی میں پانی, تمل میں تنی وغیرہ. تو پانی الگ الگ تو نہیں ہو جاتا, تو پھر گاڈ کو جیسس بولو, اللہ بولو یا رام بولو, تو وہ الگ الگ کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو ایک ہی ہوگا. سوال ہے بھائی صاحب کا کہ پانی کو مختلف ناموں سے پکار سکتے ہیں. پانی کہو ہندی میں, یا واٹر کہو انگلش میں, یا تنی تامل میں, وہ سیم ہے, کچھ فرق پڑتا نہیں. اسی طریقے سے بھگوان کو آپ خدا کو گاڈ کہو یا جیزس کہو یا اللہ کہو یا رام کہو, ایک ہی ہے. اس سوال پہ جب غور کیا جائے تو میں مانتا ہوں کہ مختلف زبانوں میں الگ الگ دیگر نام ہوتے ہیں ایک وہی چیز کے لیے. ایک چیز کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف نام ہوتے. مثال کے طور پہ پانی کہتے ہندی میں, انگلش میں ہم کہیں گے واٹر, اور گجراتی میں کہیں گے جل, تامل میں کہیں گے تنی, عربک میں کہیں گے موئے. لیکن شرط یہ کہ پانی کو ہی کہہ سکتے واٹر یا تنی یا موئے. جو پانی نہیں اس کو اگر کہیں گے واٹر یا جل یا تنی تو غلط ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ایک میرا دوست مجھ سے کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر نے کہا کہ روز صبح میں 1 گلاس پانی پیو, لیکن جب میں پانی پیتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, تو الٹی آتی ہے. تو میں نے پوچھا کیوں آتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں, وہ پانی میں بدبو آتی ہے, اس پانی کا رنگ پیلا ہے. پھر سمجھ میں آتا ہے ہاں یہ پانی نے کچھ اور چیز پی رہا ہے. پانی کہہ رہا ہے لیکن پی رہا ہے کچھ اور, پی رہا ہے کچھ اور, کہہ رہا ہے پانی. میں لفظ میں کہنا چاہتا ہوں وہ پانی جس کو کہہ رہا ہے وہ پانی ہی نہیں, وہ پیشاب ہے. تو پانی کو تنی کو واٹر کو چلے گا, لیکن غلط چیز کو اگر آپ پانی کہیں گے تو وہ صحیح نہیں. لوگ کہیں گے یہ کیسی مثال ہے, کون آدمی پیشاب کو پانی کہہ سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ عام کوئی بھی انٹیلیجنٹ آدمی, جو بھی آدمی کو بدھی ہے, وہ کبھی بھی غلط فہمی میں پیشاب کو پانی نہیں کہے گا. اسی طریقے سے وید میں, قرآن میں صاف طریقے سے لکھا ہے کہ ایشور کی مورتی نہیں ہے, ایشور کی پتیما نہیں ہے, بت پرستی مت کرو. پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ سینکڑوں, ہزاروں, کروڑوں لوگ مورتی پوجا کرتے. انٹیلیجنٹ ہے, ڈاکٹرز ہیں, انجینئر ہیں, پھر بھی کرتے. اگر ہمیں کوئی چیز مختلف نام سے بلائی جا سکتی, مثال کے طور پہ سونا, ہندی میں ہم کہتے ہیں سونا, انگریزی میں کہتے ہیں گولڈ, عربی میں کہتے ہیں ذہب. لیکن جب آپ سونا خریدنے جاتے ہیں, وہ آدمی سونا کہتا ہے تو آپ تھوڑی لے لیتے, آپ پہلے پرکھتے ہیں کہ وہ سونا ہے کہ نہیں. اگر کوئی آدمی بولا کہ یہ سونا ہے تو کیا پیسے دے کے لے لیتے؟ آپ پرکھتے ہیں وتھ اے ٹچ اسٹون, اور وہ جوہری آپ کو ثابت کرتا ہے کہ یہ سونا ہے, اور وہ گھستا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ سونا ہو سکتا ہے کہ 24 کیرٹ گولڈ ہے, یا 22 کیرٹ گولڈ ہے, یا 20 کیرٹ ہے, یا 18 کیرٹ ہے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ سونا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی. ایوری تھنگ دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ. تو اسی لیے جس چیز کو آپ خدا کہتے ہیں, کوئی بھی نام سے بلاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں, قُلِ اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. آپ پکارو اللہ سے یا رحمان سے, کوئی بھی نام سے پکارو, لیکن اللہ کے سب سے بہترین, سب سے خوبصورت نام ہے. لیکن آپ پہلا یہ جانچ لو کہ وہ خدا اصل خدا ہے کہ نہیں. اور جانچنے کا طلسمہ جس طریقے سے میں نے تقریر میں کہا تھا ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ ہے 4 آیتوں کا ڈیفینیشن پرکھنے کے لیے کہ جس کو آپ خدا کہہ رہے ہیں
وہ صحیح میں اصل میں خدا ہے کہ نہیں. جو بھی شخص کو آپ خدا مانتے ہیں اسے ٹیسٹ کیجئے, اس کا امتحان لیجئے سورہ اخلاص کی بنیاد پر. اگر جس کی آپ پوجا کرتے ہیں وہ سورہ اخلاص کے بتائے ہوئے 4 آیتوں کے بنیاد پہ سفلتا پاتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے, ورنہ غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال راجیش کا ہے. وہ پوچھتے ہیں اگر اسلام کے معنی امن ہیں تو کیوں جہاد یعنی قتل و غارت گری کا قرآن میں حکم ہے جبکہ ہندو دھرم میں امن کی بات کہی گئی ہے؟ بھائی صاحب نے کہا کہ قرآن میں کیوں قتل کے بارے میں کہا گیا ہے جب اسلام مذہب امن کا اور ہندوازم میں امن کے بارے میں کہا گیا ہے. اکثر ہندو پوچھتے ہیں کہ قرآن میں جہاد کے بارے میں کیوں لکھا گیا ہے, کیوں قتل کے بارے میں لکھا گیا ہے. بہت سے لوگوں غیر مسلم اور مسلم کو غلط فہمی ہے یہ لفظ جہاد کے بارے میں. جہاد آتا ہے لفظ جہادہ سے جس کے معنی ہے جد و جہد کرنا. لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ کوئی بھی جنگ, کوئی بھی مسلمان اگر کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے چاہے خود کے فائدے کے لیے ہو, چاہے اپنے نام کے لیے ہو, چاہے مال کے لیے, اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے چاہے خود کے فائدے کے لیے ہو, خود کے نام کے لیے ہو, خود کے مال کے لیے ہو. جہاد آتا ہے لفظ جہادہ سے جس کے معنی ہے جد و جہد, ٹو اسٹرائیو, ٹو اسٹرگل. اور اسلام میں جہاد کی معنی ہے ٹو اسٹرائیو اگینسٹ ون اون ایول انکلینیشن, جد و جہد کرنا اپنے خود کے نفس کے خلاف, برائی کے خلاف. جہاد کے معنی یہ بھی ہوتی ہے کہ جد و جہد کرنا معاشرے کو سدھارنے کے لیے. جہاد کے معنی یہ بھی ہوتی ہے کہ جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جد و جہد کرنا. جہاد اسے بھی کہتے ہیں کہ جنگ کرنا ظلم کے خلاف, اسے بھی کہتے ہیں جہاد. لیکن جہاد کے معنی ہے جد و جہد. لوگوں کو غلط فہمی ہے اور غلط ترجمہ کرتے جہاد کا انگریزی میں ایز ہولی وار. ہولی وار کو عربی میں کہیں گے حرب مقدسہ, اور یہ عربی لفظ حرب مقدسہ قرآن مجید یا حدیث میں کہیں بھی نہیں آ پائیں گے. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے, جب انگریز اپنا دین, اپنا مذہب پھیلا رہے تھے تلوار کے بل پر اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا. اس ٹائم کہتے تھے ہولی وار. آج کی تاریخ میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لیے جو بالکل غلط ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں دیگر مذاہب کی کتابوں کے بارے میں, لوگ غلط حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کا اور لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال دیتے. کئی کرٹکس انکلوڈنگ ارون شوری اس بھارت کے ہے, انہوں نے بھی کتاب لکھی ورلڈ آف فتواز, اور ایک آیت کو ہمیشہ کوٹ کرتے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اور وہ کہتے ہیں کافی کرٹکس ارون شوری بھی کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں کہ جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے ان کا قتل کرو. اور ان کا کہنا ہے بریکٹ میں وہ کہتے ایز دو ہندو لوگ, جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے, جہاں بھی ہندو کو پائیں گے آپ قتل کرو. قرآن میں لکھا ہے. جب آپ قرآن شریف کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اس میں لکھا ہوا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے ان کا قتل کرو, لکھا ہے. لیکن وہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے. کانٹیکس کے لیے ہمیں جانا چاہیے ورس نمبر 1 آنورڈ سے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 1 سے ہم پڑھتے, اس میں پتہ لگتا ہے کیا ایک معاہدہ تھا, ایک پیس ٹریٹی تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ, اور یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے توڑا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں اگر آپ اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے 4 مہینے میں تو اعلان جنگ. اور جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے جب آپ کے دشمن آئیں گے, جو لوگ حق کو چھٹلاتے ہیں, کافر لوگ آئیں گے تو آپ ڈرو مت, ان سے لڑو, ان کا قتل کرو. یہ آیت میدان جنگ کے بارے میں ہے. آج کی تاریخ میں کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے کہیں گا کہ لڑو, دشمن کا قتل کرو. وہ نہیں کہیں گا کہ بھاگ جاؤ, وہ یہ نہیں کہیں گا کہ جھگڑا مت کرو,
قتل مت کرو اور مر جاؤ. یہ ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ. ان کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے میدان جنگ میں کہ ڈرو مت, جھگڑا کرو. اور ارون شوری اپنی کتاب ورلڈ آف فتویٰ میں آیت نمبر 5 سے جم مارتا ہے آیت نمبر 7 پر. کیوں؟ آیت نمبر 6 میں اس کے بیماری کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے بعد, لیکن اگر کافر, اگر مشرک امن چاہتا ہے اسے دے دو. امن چاہتا ہے تو اسے اللہ کا کلام سننے دو اور حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ تک پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اسے جانے دو, لیکن اگر وہ کافر امن چاہتا ہے تو اس کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤ. آج کے تاریخ میں سب سے دیالو آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ دشمن کو جانے دو. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا دشمن کو حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پر چھوڑاؤ. لیکن قرآن مجید نے لکھا ہے جب بھی آیت آتی ہے قرآن مجید میں قتل کے بارے میں یا اس ٹائپ کے جہاد کے بارے میں, قتال کے بارے میں, فوراً اگلی آیت میں اکثر آتا ہے امن سب سے بہتر ہے. سورہ انفال میں پڑھو, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں لکھا ہے کہ تیار ہو جاؤ, کافر کے خلاف جھگڑا کرو. اس کے بعد آتا ہے اگر امن چاہتے ہو بہتر ہے. تو یہ کرٹکس آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے اور لوگ کو بہکاتے ہیں. میرا طریقہ ہے جس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ آپ جب مہا بھارت پڑھیں گے, مہا بھارت میں کئی منترز ہے جھگڑنے کے بارے میں, لڑنے کے بارے میں, قتال کے بارے میں, قتل کے بارے میں. اور اگر ہم تحقیق کریں گے تو قرآن سے کئی گنا زیادہ مہا بھارت میں ہے قتل کے بارے میں. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن ذاکر صاحب قتل کے بارے میں یہ جو شلوکاز ہے, منترز ہے مہا بھارت میں, وہ حق اور باطل کے درمیان ہے. قرآن میں بھی وہ ہے. تو ہندو بھائی مجھ سے کہتا ہے تو مجھے قرآن سے کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ وہ مہا بھارت کے بارے میں جانتا ہے. تو حوالہ دیتے تو قرآن بھی قبول کرتا ہے. ایسے جنگ سے مجھے کوئی شکایت نہیں. اور جب بھگوت گیتا پڑھتے ہیں, بھگوت گیتا ایک نصیحت ہے شری کرشن دے رہے ارجن کو. ارجن کہتا ہے بھگوت گیتا میں پاٹھ نمبر 1 شلوکا نمبر 43 to 46 میں, ارجن اپنے سارے ہتھیار زمین پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت میرے رشتہ دار سے جھگڑا کرنا, لڑنا. ہم جانتے ہیں مہا بھارت ایک لڑائی کے بارے میں ہے کورو اور پانڈو کے بیچ, اور جنگ کے میدان میں ارجن اپنے ہتھیار رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتہ داروں سے جھگڑا کروں, لڑوں. فوراً بعد بھگوت گیتا پاٹ نمبر 2 شلوک نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے ہیں اے ارجن, ایسے غلط خیالات کیسے آئے تجھ میں, اس سے سورگ سے دور جائیں گے, نرک میں جائیں گے. ہاؤ could such impure thought come in your mind? It will take you away from the planet of heaven. How could you be so important? اور آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے بھگوت گیتا پارٹ نمبر 2 میں منترا نمبر شلوک نمبر 31, 32, 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے شتریا کا دھرم ہے کہ وہ لڑے, اور کامیاب ہے بلیسڈ 2 شتریا, وہ لوگ کے اوپر اچھائی آئے, وہ شتریا جس کو جھگڑنے کا موقع ملتا ہے, لڑنے کا موقع ملتا ہے. اگر شتریا نہیں لڑے گا تو وہ گناہ کر رہا ہے, اگر لڑے گا تو جنت میں جائیں گا. اور بہت سے کرٹکس آف اسلام جو اسلام کے بارے میں اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں, وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو صحیح بخاری میں سے ہے, جلد نمبر 4 کتاب الجہاد پارٹ نمبر 2 حدیث نمبر 46, جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر مجاہد جنگ کے میدان میں اس کا قتل ہو جاتا ہے تو جنت جائیں گا, اگر زندہ واپس لوٹتا ہے تو اسے اس دنیا کا مال ملے گا. بہت سے غیر مسلمان اس حدیث کا اعتراض کرتے کیسا دھرم ہے یہ اسلام, کیسا مذہب ہے,
جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ جنگ کے میدان میں جائیں گے اور مر جائیں گے تو آپ کو جنت ملیں گی، سورگ ملیں گی، واپس آئیں گے تو آپ کو دولت ملتی ہے. جب ہم بھگوت گیتا پڑھتے، بھگوت گیتا پارٹ نمبر 2 شلوک نمبر 37 میں لکھا ہے، شری کرشن کہتے ارجن سے، اے ارجن اٹھو اور لڑو، اگر جنگ کے میدان میں تمہارا قتل ہوگا تو آپ سورگ میں جائیں گے، اگر زندہ واپس آئیں گے تو اس دنیا کی دولت ملیں گی. ہو بہو جو صحیح بخاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہی شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ کیسے یہ کرٹکس آف اسلام میں یہ ارون شوری خود کی کتاب نہیں پڑھا، نہ بھگوت گیتا نہ مہابھارت، اور قرآن کے بارے میں خلاف لکھنے لگا. افسوس کی بات ہے، خود کی کتاب پڑھیں گے تو جواب ملے گا. تو اسی لیے ہر مذہب میں جب ضرورت ہے کسی کا قتل کرنا غلط ہے. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، اگر کوئی بھی انسان کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. صرف قتل کے بدلے قتل، یا وہ شخص اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے، یہ دو وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کر رہا ہے تو وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی زندگی بچاتا ہے تو وہ سارے انسانیت کو بچاتا ہے. تو قتل کرنا ایک انوسنٹ آدمی کا حرام ہے. لیکن جب وقت قتل کے بدلے قتل یا جنگ کے میدان میں جہاں ضرورت ہے ظلم کے خلاف لڑنا، تو بھگوت گیتا میں بھی اس کا ذکر ہے، مہابھارت میں بھی، بائبل میں بھی ہے. تو اگر ہم کانٹیکسٹ پڑھیں گے تو صحیح علم آپ کو لگ جائے گا اسلام میں کیا کہا گیا ہے جہاد کے بارے میں. سندیپ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم سب یہ نہیں جانتے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر منشیہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو سوال ہے وہ منشیہ آدمی کیوں نہیں بن سکتا؟ بحث کے طور پہ اگر مان بھی لیتے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مانتے ہیں بحث کے طور پہ، تو اللہ منشیہ کیوں نہیں بن سکتا ہے، انسان کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اگر خدا منشیہ بنا، انسان بنا، تو وہ خدا نہیں رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا اور منشیہ، خدا اور انسان کی کوالٹی، صفات بالکل الگ ہے. خدا کی نہ شروعات ہے لیکن انسان کی شروعات ہے. ایک شخص جس کی شروعات ہے اور شروعات نہیں بھی ہے، یہ تو ناممکن ہے. اگر گاڈ بیکمز مین ہی سیزز ٹو بی گاڈ. اگر خدا آدمی بن جاتا ہے تو خدا نہیں رہتا ہے، کیونکہ خدا کی شروعات نہیں، آدمی کی شروعات ہے. ہاؤ کین یو ہیو اے گاڈ مین؟ ایک شخص جس کی شروعات ہے اور شروعات نہیں بھی ہے، اٹ از میننگ لیس. خدا کا انت نہیں ہے، آدمی کا انت ہے. اگر آپ کہیں گے کہ ایک شخص ہے جس کا انت نہیں ہے اور انت ہے بھی، اٹ از میننگ لیس. یہ بنا کوئی معنی کے ہے. خدا immortal ہے. Human being, they are mortal. How can you have a person who is mortal and immortal at the same time? It doesn't make sense. خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو کھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن شریف میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں، خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے. اللہ does not require to be fed, but he feeds everyone else. انسان کو نیند کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے. خدا کو آرام کی ضرورت نہیں، نیند کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ ہی انہیں نیند کی ضرورت نہ ہی انہیں آرام کی ضرورت. وہ مالک ہے سارے دنیا کا، سارے آسمان کا، سارے آسمان اور دنیا کا خالق ہے. تو دونوں مختلف ہے، بوتھ آر ڈفرینٹ. مان بھی لیتے ہیں کہ خدا انسان بنا تو خدا رہتا ہی نہیں، اور جب خدا نہیں رہا تو انسان کو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ آپ اور ہم بھی انسان ہیں، تو کیا فائدہ انسان کو پوچھ کے؟ اگر ہم اس بحث کو آگے لے کے جاتے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس بحث کو آگے لے کے آتے تو یہ بھی ماننے پڑے گا کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ خدا جھوٹ نہیں بولتا. اگر خدا جھوٹ بولا تو خدا نہیں رہتا. وہی انداز سے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں
کہ خدا ناانصافی کر سکتا، لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں خدا تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر خدا ناانصافی کیا تو خدا ہی نہیں رہتا۔ اسی بحث کو آگے لے کے جاتے تو کہہ سکتے اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا بھول بھی سکتا، لیکن بھولنا خدا کی صفت نہیں ہے، جھوٹ بولنا خدا کی صفت نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں خدا نہیں بھولتا۔ اگر خدا بھولا تو خدا ہی نہیں رہتا۔ اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا غلطی بھی کر سکتا، لیکن غلطی کرنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا کبھی بھی غلطی نہیں کرتا۔ اگر غلطی کیا تو خدا ہی نہیں۔ اسی لیے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز، اللہ سب چیزوں پہ قائم ہے۔ اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز، ہی ہیز پاور اوور آل تھنگز، طاقت ہے سب چیزوں پہ، اور اس کا ذکر کئی جگہ قرآن میں ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77، سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ سارے چیز پہ قائم ہے۔ اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز۔ لیکن قرآن میں یہ بھی لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں اللہ از ڈوئر آف آل واٹ ہی انٹینڈز، اللہ جو بھی چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اللہ لیکن سب کچھ نہیں کرتا ہے۔ اللہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ غلطی کرے، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ جھوٹ بولے، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ کھانا کھائے، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ انسان بنے۔ تو اسی لیے اللہ سب کچھ نہیں کرتا ہے، اللہ اچھے چیزیں صرف کرتا ہے۔ اللہ از دا ڈوئر آف آل انٹینٹس اینڈ انٹینٹس اونلی گڈ تھنگس۔ تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنا بالکل بے بنیاد ہے اور خدائی کے خلاف ہے۔ ہوپ دا آنسرز دی کوسچن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، آئی لو محمد۔ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں تو آپ ضرور یہ کہیں گے کہ آئی لو محمد، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اللہ کے آخری نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا پیغمبر جس کی خاطر اس پوری دنیا کو پیدا کیا گیا، جس کو دو جہانوں کا سردار مقرر کیا گیا، جس کے آنے سے کفر کے اندھیرے مٹ گئے اور جس کے آنے سے ایمان کی روشنی بکھر گئی، پوری دنیا منور ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں اسلام پھیلانا یہ کوئی اچانک نہیں ہوا، بلکہ یہ آہستہ آہستہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ سال پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ہاتھی والے یہ کون تھے؟ ان کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابرہہ ایک مشرک سردار تھا، اور وہ ہمیشہ سے یہ دیکھتا تھا کہ دنیا بھر سے لوگ یہ خانہ کعبہ کیوں جاتے ہیں، وہاں اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی جو ہے نا عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ اس شک و شبہ میں تھا کہ کسی طرح سے بھی جو ہے نا اس روایت کو توڑ دیا جائے۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا ابرہہ نے کہ میں اپنی نیا کعبہ بناؤں گا اپنے علاقے میں۔ تو اس ابرہہ نے ایک نیا خانہ کعبہ بنایا جس کو خانہ کعبہ کا نام دیا گیا، اور لوگوں سے کہا کہ آپ نے سعودی عرب کی طرف جانا نہیں، کعبہ کی طرف جانا نہیں، بلکہ یہاں پر آپ نے طواف کرنا ہے۔
جو چیز وہاں کرنی ہے وہ آپ نے یہاں کرنا ہے۔ اس پر مکے والے بہت زیادہ غصے ہوئے، کیونکہ یہ خانہ کعبہ مکے والوں نے بھی نہیں بنایا، بلکہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے بھی یہ خانہ کعبہ موجود تھا۔ یہاں فرشتے طواف کرتے تھے، جس کو بیت المعمور 7ویں آسمان پر جو دفتر ہے اس کے نیچے سے جو ہے نا یہ بنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے، فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر آدم علیہ السلام نے، تو اسی طرح ہوتا کیا یہ سب تعمیرات ہوئے۔ جب یہ ابرہہ نے اپنا نیا کعبہ بنایا تو مکے والے بہت غصہ ہوئے اور ان میں ایک غصے کی لہر دوڑی۔ تو مکے والوں نے کیا کیا کہ اس میں ایک آدمی نے جا کر جو کعبہ اس ابرہہ نے بنایا تھا وہاں پر پاخانہ کر دیا، اس کی بے عزتی کر ڈالی۔ تو اس پر ابرہہ بہت غصہ ہوا اور یہ قسم کھایا کہ جب تک خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں نا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے ہاتھی لیے، اس نے بہت بڑا لشکر لیا اور خانہ کعبے پہ چڑھائی کرنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں مختلف قبائل ان کے ساتھ ملتے گئے، ایک بہت بڑا قافلہ بنا۔ لیکن جب یہ مکے کے قریب پہنچا تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے، اس اونٹوں کو اس نے اپنے قبضے میں لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اس ابرہہ کے پاس آئے تو ابرہہ عزت اور احترام میں کھڑا ہوا، کیونکہ عبد المطلب میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت رکھی تھی جو ایک دبدبہ اور رعب والا شخص نظر آ رہا تھا۔ تو وہ ابرہہ نے پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد؟ تو عبد المطلب نے بتایا کہ میں اپنی اونٹ مانگنے آیا ہوں جو آپ نے لیے ہیں۔ تو اس پر ابرہہ بڑا حیران ہوا اور وہ پوچھا کہ اس وقت اگر آپ مجھے کہتے کہ اس خانہ کعبے پر حملہ نہ کرو تب بھی میں رک جاتا، میں تو آپ کی بڑا عزت و احترام کرنے لگا، لیکن آپ نے یہاں پر اپنے اونٹ کا مطالبہ کیا۔ تو اس وقت عبد المطلب نے بہت زبردست جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، لہٰذا اس کو میرے حوالے کر دو۔ خانہ کعبے کا مالک وہ موجود ہے اور وہ خود ہی اپنے کعبے کا حفاظت کرے گا۔ تو یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ ابو عبد المطلب چلے گئے۔ عبد المطلب کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، لہذا عبد المطلب نے اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر مکے سے نکل گئے۔ اب جب یہ ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے والا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پرندے بھیجے اور ان کے چونچ اور ان کے جو پاؤں میں ان میں 2-3 کنکریاں ہوتی تھی اور ایک ایک کنکری سے جو ہے نا ابرہہ کا جو تمام لشکر تھا وہ ہلاک ہوا۔ وہ چڑیا پتھر اس ابرہہ کے لشکر پر پھینکتی تو وہ پتھر گولی کی مانند اس ابرہہ کے لشکر کے سے آر پار ہو جاتا، سب ختم ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو واقعات ہوئے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں۔ تو ایسا پیغمبر۔ تو اب انڈیا میں کچھ دنگے فساد شروع ہو گئے، جس طرح یہ یوگی آدتیہ ناتھ ایک بڑا حرامی سا بندہ ہے، منہ سے ہر وقت زہر نکالتا ہے۔ تو عید میلاد النبی آنے والی تھی، چونکہ عید میلاد النبی یہ تو بالکل ہمارے اسلام میں جائز ہے نہیں، نہ ہی کبھی ہوگا، کیونکہ نہ ہی کسی صحابی نے منایا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں تک کہ جو آج کل مسلمانوں میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے ہیپی برتھ ڈے کے نام سے، برتھ ڈے اور یہ وغیرہ، تو یہ سب کچھ جو ہے نا یہ ایک مسلمان جو ہے نا ایک یہودی کی راستے پر چل پڑے ہیں۔ اب یہ کلی بدعت ہے کہ عید میلاد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں منایا، نہ ہی صحابہ نے منایا، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم منائیں گے۔ بھائی مناؤ، اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، چھوٹی عید اور بڑی عید، جس کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ تو پھر کیوں یار یہ آپ نے عید میلاد النبی کا سلسلہ شروع کیا؟ تو اب انڈیا میں کچھ مسلمانوں نے عید میلاد النبی کے موقع پر جب آئی لو محمد لکھا تو وہاں پر ہندو بھرشٹاچار شروع ہو گئے۔ ہندوؤں نے یہ چیز شروع کی اور یہ بات بتائی کہ آپ جو ہے نا اس پوسٹر کو ہٹاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، احتجاج وغیرہ شروع کیے۔ تو یہ سب کچھ چیزیں جو ہے نا یہ ایسی تھی جو انہوں نے شروع کی، تو اسی وجہ سے جو ہے نا دنگے فساد شروع ہوئے۔ تو یہ بات ہمیشہ تاریخ گواہ ہے کہ ہندو انہوں نے کبھی بھی
یونائٹڈ کے اوپر اکتفا نہیں کیا، ہمیشہ سے یہ اس کوشش میں رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں سے دنگے فساد کیے جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے یہ دنگے فساد شروع کرتے آئے ہیں۔ تو بھائیو دوستو، اسلام ایک بہت ہی زبردست مذہب ہے، وہ آپ کو امن کا درس دیتا ہے، اور ہمیشہ سے وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اسلام پر عمل کریں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔